روافظ ہیں، غلو والا پیار کرتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہیں وہ مانتے ہیں. مثلا نبی نہیں تو وہ نبیوں کے برابر مانتے ہیں، یا کہتے ہیں ہم تو افضل مانتے ہیں. بونک سے بول کے وہ جلا نقوی کہتا ہے نا کہ ہم علی کو صرف نبیوں کے برابر نہیں مانتے، نبیوں سے افضل مانتے ہیں. وہ کراچی والا جلا نقوی جو ہے. تو اللہ مانتے ہوئے اس پاکستان میں بورڈ لگے ہوئے چوکوں میں نے دیکھا علی اللہ مرید کے ساتھ، جہاں چوک میں نے خود دیکھا بورڈ، بینر، بورڈ، یہ سب کچھ کہ علی اللہ ہے معاذ اللہ. یا مثلا خلافت بلا فصل ہے ان کی، ہر اذان کے اندر 5 ٹائم مسجدوں میں اعلان کر رہے ہیں، جو وہ نہیں انہیں وہ بتاتے ہیں. اب ان کے نزدیک اس سے نیچے سب کمی ہے حبت اہل بیت کی، انہیں اپنے علاوہ سب کمی نظر آتی ہے. ایک تو وہاں جہاں یقیناً کمی ہے وہ کون ہے؟ نواسب خوارج، محرومیت. لیکن وہ اپنی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے جب ہمارے وادی کی طرف دیکھتے ہیں، یہ بھی کمی والے ہیں، یہ بھی تو کمی والے ہیں، کیوں یہ بھی اللہ نہیں مانتے، یہ بھی نبی نہیں مانتے، یہ نبیوں کے برابر نہیں مانتے، یہ خلافت بلا فصل نہیں مانتے ان کی. یعنی وہ اپنے سوا سب کو حب علی کا بخیل مانتے ہیں، یا بغض علی مانتے ہیں، یا محبت علی سے محروم مانتے ہیں. ان کی طرف سے جب یہ الزام لگایا جا رہا ہے تو اب عصر حاضر کی کربلا کی حسینیت یہ ہے کہ کہا جائے کہ تم اصل میں ناجائز پیار والے ہو، تمہیں اپنے سوا ہر ناجائز لگتا ہے. تو یہاں تک یہ ایریا جو ہے اس میں کمی کوئی نہیں ہے، اور یہ اہل سنت کا ایریا. وہ کمی والے فلاں اس سے آگے کا ایریا ہے، وہ خوارج کا ہے، وہ نواسب کا ہے. کمی وہاں ہے، محرومیت وہاں ہے، بغض وہاں ہے. اور یہ ایریا جو ہے یہ نہ تو رفض کا ہے کہ تمہیں اپنے والا غلو یہاں ملے، اور نہ خارجیت والا، یہ سنیت والا ہے. اور یہ درمیان والا ایریا ہے، یہ وہ نہیں ہے جو اپنے سوا تم سب پانی پھیر رہے ہو. تو ہر زمانے کے مجدد نے یہ لوگوں کو یقین کرا کے پہچان کرائی کہ سنی کالونی کیڑی کون سی ہے، علاقہ کون سا سنیت کا ہے، اور پھر ان کے کارکن اس پر موجود رہے. چونکہ سارے نماز روزے کا مدار آگے اس چیز پر ہے کہ عقیدہ محفوظ ہوگا تو پھر جا کے حفاظت ہوگی. تو سنیت کو یوں درمیان میں کرش کرنے کی اور انکار کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عہد میں اس پر، یہ مکتوبات شریف کے دوسرے حصے میں آپ نے اس پر یہ لکھا، فرمایا درمیان افراط و تفریط حد است وسط، کہ ایک طرف ہے افراط، حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں افراط، حد سے بڑھنا، یہ ہے رافضیت. اور دوسری طرف تفریط ہے. تفریط کیا ہے؟ جو ہے وہ بھی نہ ماننا، محرومی حب علی سے. فرمایا افراط و تفریط کے درمیان ایک اور ایریا بھی ہے. افراط و تفریط کے درمیان ایک حد وسط، درمیان میں ایک وادی ہے کہ مرکز حق است، کہ مرکز و موطن صدق. موطن ہے وادی، حق کا ایریا ہے، حق کا مرکز ہے، اور سچائی کی وادی ہے. مجدد صاحب اس کا نام ذرا لے لو، کہتے ہیں کہ نصیب اہل سنت گشتاس. کہ نصیب اہل سنت گشتاست. اب ہم خارجیوں ناسبیوں کا رد کریں، وہ کہیں نہیں یہ ہیں ہی رافضی، اور ہم رافضیوں تفسیریوں کا رد کریں، وہ کہیں یہ ہیں ہی خارجی. تو یہ تو پرانا بیانیہ دشمنوں کا آیا ہے. مجدد صاحب نے کہا یہ درمیان میں ایک ایریا ہے، اسے مانو
یہ حق ہے اور یہ نصیب اہل سنت گشتاس، یہ اہل سنت کا حصہ ہے اور کسی کا حصہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر پھر مجدد صاحب کو چونکہ خود سامنا کرنا پڑا تو آپ نے فرمایا کہ ویسے تو ساری سنیت پہ وہ پانی پھیرنا چاہتے ہیں، لیکن سنی علماء میں سے جو رفض کو اچھی طرح رد کرے، کہا رافضی اسے پھر خارجی ہی کہتے ہیں، اسے سنی نہیں مانتے۔ یعنی اس کا جرم کیا ہے کہ یہ انہیں کیوں چھیڑتا ہے، ان کا رد کیوں کرتا ہے؟ تو وہ پھر الزام کے طور پر جو ان کے ساتھی بن جائے رافضی، انہیں کہتے ہیں سنی ہے، اور یہ جو ان کی جڑیں کاٹے کہتے ہیں یہ تو ہے ہی وہابی، یہ تو ہے ہی رافضی۔ یہ مجدد صاحب نے اپنے زمانے میں لکھا، آج سے تقریباً 4.5 صدیاں پہلے، امت کی عمر 1000 سال جب تھی، اگلے 1000 سال کے مجدد نے یوں ہی لکھا، اور آج ہم نے وہی الزام پایا جس الزام کا ذکر انہوں نے ذکر کیا تھا، اور ہمارے لیے اعزاز بنا کہ مجدد صاحب نے کہا لگتا اس پہ ہے جو سب سے بڑھ کے کالوں کا رد کرتا ہے۔ لفظ سنو، مجدد صاحب نے لکھا وَبِسْيَارِ را از علماء کرام اہل سنت کہ من از افراط عام محبت می نمائن، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے اندر افراط سے منع کرتے ہیں، غلو سے منع کرتے ہیں، غیر شرعی پیار سے جو علماء منع کرتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر شرعی پیار سے جو علماء اہل سنت منع کرتے ہیں، مجدد صاحب اپنے زمانے میں کہہ رہے تھے کہ خوارج میدانن، رافضی ان کو خارجی، رافضی ان کو کیا کہتے ہیں؟ ویسے تو ان کے اثرات زائل نہیں ہو سکتے، سنیوں کو کہا جائے یہ ہیں ہی خارجی۔ مجدد صاحب کہتے ہیں، پھر سنو، بسیار راز علماء کرام اہل سنت، اہل سنت کے علماء کرام میں سے بہت سے علماء کرام کو رافضی خارجی کہتے ہیں۔ رافضی کیا کہتے ہیں؟ خارجی کہتے ہیں۔ اور درمیان میں ان سنی علماء کے 2 کام بتائے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے وہ دونوں ہمارے ہیں۔ فرمایا ایک منع از افراط عام محبت می نمائند، وہ کہتے ہیں علی سے پیار کرو مگر شریعت کے مطابق کرو، جب کہتے ہیں نا شریعت سے نہ بڑھاؤ، اگلے کہتے ہیں ہے ہی وابی یا ہے ہی خارجی۔ دوسرا کیا کرتے ہیں یہ والے سنت، و در تعظیم و توقیر حضرت خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم می کوشن، وہ سنی علماء جو کہتے ہیں علی علی کرو، مانو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مگر خلفائے ثلاثہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی تعظیم کرو، ان کا بھی ادب کرو۔ فرمایا جو علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں، رافضی ان کو خارجی بنا دیتے ہیں۔ یہ مجدد صاحب نے اس وقت لکھا۔ تو آج جس ماحول میں ہم ہیں، جو کام مجدد صاحب نے بتایا یہ کرنے سے روافض بندے کو، سنی عالم کو خارجی کہتے ہیں، تو ہم نے وہ کام بھی کیا اور ہمیں خارجی بھی کہا گیا اور ہمیں کوئی پرواہ، کیونکہ مجدد صاحب نے کہا، جب انہیں کہا گیا، انہوں نے یہ بات تب بھی لکھی جب ان کے سامنے معاشرے میں ان کے علاوہ بھی جو یہ کام کر رہے تھے تو ان کو رافضی کہہ رہے تھے ان کی بات نہ مانو، یہ تو ہیں خارجی، یہ سنی نہیں ہے۔ سنی پیشوا قائدین ان کو وہ قرار دیتے ہوں گے جو ان کے چرنوں میں جا کے چرتے تھے۔ تو مجدد صاحب نے کہا ماننے والوں کو کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ تو ضروری ہے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہو کہ کہیں خارجیت کے جراثیم تو نہیں آئے، مگر الزام لگ جانا یہ تو لگے گا کہ ان کا کام ہی یہ ہے۔